اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوشش کی جا رہی ہے، اور سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رائے حق سے جدا ہونے کی وہ توفیق نہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات سے بڑھ کر کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہو سکتا، یعنی جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے، اور جس رحمت کے بارے میں یہ امیر المومنین نے بھی دعائے کمیل کے اندر ارشاد فرمایا، اور دوسری جگہوں پر بھی اس رحمت کی وضاحت ہوئی، جو کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ آپ کی اس رحمت کے تصدق سے اور واسطے سے، بے رحمتک التی وسعت عن کل شیء، جو پوری کائنات سے وسیع ہے، عرش و کرسی سے بھی وسیع ہے، وہ رحمت خدا ہے، اور وہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیج دیا۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا قرآن مجید عظمت مصطفیٰ بیان فرمائے، ہماری سمجھ میں اور ہماری عقل میں، ہماری حس میں اگر نہ آئے تو یہ ہماری نالائکی اور ہماری نااہلی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہماری سمجھ میں نہیں آتے صحیح معنوں میں، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے سمجھ میں آئیں گے؟ وہ ہماری نالائکی، ہماری بدبختی، ہماری نااہلی ہے۔ اسی طریقے سے خلق عظیم کا مالک، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں اے میرے حبیب۔ وہ خلق عظیم، جو عظیم رب جس کو کہہ رہا ہے، اور وہ عظمتوں والا خدا جس کو خلق عظیم کا مالک کہہ رہا ہے، یعنی وہ اخلاق الہیہ کا مالک ہے، رحمت الہیہ کا مالک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو رحمت الہیہ کے مالک ہوں، جو اخلاق الہیہ کے مالک ہوں، اور پھر اس کے بعد جس میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رؤوف رحیم ہے، یعنی یہ حریص ہے اس بات کے اوپر کہ لوگ ایمان کی طرف آ جائیں، اور یہ مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف اللہ کے ناموں میں سے ہے، رحیم اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اللہ اپنے نام اپنے حبیب کو اور اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں۔ میں اب اگر رؤوف کہوں محمد کو، تو کسی کی توحید کو، یعنی توحید خود بڑی مضبوط ہے، لوگوں کی توحید کمزور ہوتی ہے، تو کسی کی توحید کو جھٹکا نہ لگ جائے، کسی کی توحید کے اندر کسی قسم کی وہ ایسی وہ زخم نہ لگ جائے کہ محمد مصطفیٰ کو رؤوف کہہ رہا ہے۔ رؤوف وہ ہے اللہ، رحیم وہ ہے اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد رؤوف بھی ہے اور محمد رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مصطفیٰ کو رؤوف بھی کہا ہو اور رحیم بھی کہا ہو، اور اگر میں کہہ دوں اس کو رؤوف اور رحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رافت کا جتنا بھی زیادہ مظاہرہ ہے، اس ساری کی ساری رافت کا مجموعہ اور منبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی رافت میں نہیں دے سکتا، اللہ کی رحمت میں نہیں دے سکتا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمانیت کو اور رحیمیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا عظیم مصطفیٰ، اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے حملے قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کر، اور وہ کہ جو مختلف آیات جو کہ ثابت کر چکی ہیں اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو، ان کے مقابلے میں وہ کہ جو معنی مختلف بنا کر اور ظاہری معنی لے کر مصطفیٰ کے اوپر اٹیک کرنا، یتیم ہیں بھائی، وہ در یتیم ہیں۔ اہل مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ یتیمی سے مراد وہ ماں باپ جس کے نہ ہو وہ یتیم نہیں ہے،
یتیمی سے مراد وہ در یتیم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وہ یتیم ہے کہ جو در یتیم ہوتا ہے، جس کی مثال کوئی اور دوسرا کائنات کے اندر نہیں ہوتی، وہ یتیم ہے۔ اب یہ معنی جب آل محمد علیہ السلام کے ساتھ لیے جاتے ہیں اور حقائق سامنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی معنی کی تعویل کرتے ہیں۔ نہیں بھی، تعویل تو وہی جانتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، اور وہ آل محمد علیہ السلام جانتے ہیں قرآن کی تعویل کو، اور تعویل ہے، اللہ نے کہا تعویل ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے، شاید میں نے ہی کبھی کسی پہلے وقت بغیر ناموں کے میں ذکر کرتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ایک مجتہد مرجع اعظم حج کے موقع پر گئے اعلیٰ مقام، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت حالات جو تھے وہ دوسرے تھے۔ وہاں کے مقامی جو علماء تھے، بڑے بزرگ جو خطیب مسجد نبوی یا خطیب ہے وہ مسجد الحرام تھے، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک وہ نابینا تھے۔ ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ شیعہ لوگ جو ہیں وہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن تعبیر اور تعویلات زیادہ کرتے ہیں، یعنی تعویلات دوسرے معنی جو ہے وہ ظاہری معنی نہیں لیتے ہیں۔ تو ہمارے مرجع نے ان کو جواب دیا کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر جس کے جو ہے وہ لفظ یہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت کے اندر بھی اندھے ہوں گے۔ وہ خود نابینا تھے، اور آخرت کے اندر احادیث ہیں بہت سی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مومنین ہیں ان کو بینائی دے دیں گے۔ تو اس طریقے سے جب ان سے یہ کہا گیا کہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے کہ اس اعمیٰ کا ترجمہ اگر اندھے کریں گے جو ظاہری معنی ہے تو ظاہری معنی سے حقیقت واضح نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس اعمیٰ کے معنی جو ہے وہ ہدایت ہے، دینداری ہے۔ جو دینداری سے اندھا ہوگا، جو ہدایت سے اندھا ہوگا، نابینا ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی نابینا ہوگا، وہاں بھی اس کی سمجھ میں کچھ بات نہیں آئے گی۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں نے آل محمد علیہ السلام سے تمسک نہیں کیا، وہ لوگ قطعاً صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، اور اسی لیے پہلے دن ہی اعلان کر دیا سورہ بقرہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے، وہ ہدایت جو مطلوب تک پہنچانے والی ہدایت ہے، مقصد تک پہنچانے والی ہدایت ہے، راستہ دکھانے والی خالی ہدایت نہیں۔ اس لیے وہ جو ایمان بالغیب جو اس میں بیان کیا گیا ہے، وہ جس طریقے سے نماز کا قیام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں شاید اس موقع پر یہ بات، چونکہ اگر سارا سال اور کئی سالوں تک میں لگا رہوں تو سرور کائنات کی عظمت اور شان کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک تھوڑا سا یہ وقت اور حصہ نکالا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ عظمت اگر بیان ہوتی رہے اور اس کی وحدانیت کو بیان کرتے رہیں تو وہ بھی ختم نہ ہونے والی بات ہے، اور اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہو تو یہ بھی ختم نہ ہونے والی بات ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج اس کو میں کلوز کروں، لیکن شاید میں نہیں کر سکوں گا، وقت جو ہے مجھے اجازت نہیں دے رہا، تو اگلے ہفتے تک شاید میں اس کو لے جاؤں۔ لیکن اب اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور معرفت اور پہچاننے کی، ان کی شان کو صحیح معنوں میں ماننے کی جو علامت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کی محبت کی پہچان محمد مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اتباع نہ ہوئی ہو، ان کی پیروی نہ ہوئی ہو، اور دین سے مختلف مسائل سے انحراف کیا گیا ہو، نماز جیسی وہ پڑھتے تھے ویسی اگر نہ پڑھی جا رہی ہو، مسلمانوں سے میں خصوصی طور پر عرض کروں گا کہ جس طریقے سے سرور کائنات نے نماز پڑھی، مسلمانوں نے بعد میں یہ سوچا کہ نہیں یہ مناسب ہے، اس طریقے سے تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جائے۔ نہیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ یہ اتباع کو ایسے نہیں تھی خالی زبانی نعرے اور جلوس نکالنے سے اور صرف عظمت بیان کرنے سے، جیسے میں اب بیان کر رہا ہوں، میرے اندر اگر عمل نہ ہو وہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، تو یقیناً اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نعرے کا، یہ جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پہلے میری زندگی، میری لائف، میری جان، میری روح کو کسی وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ نہیں ہونا چاہیے، ان سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کے ساتھ منسلک ہے اور میں ان کی عظمت کو اتنا سمجھتا ہوں، تو وہ جو عظمت اگر سمجھتا ہوں، ان کی شان سمجھتا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی یا انہوں نے خود بیان فرمائی، تو یقیناً میں ان کے ساتھ محبت بھی کروں گا، ان کی اتباع بھی کروں گا۔ وہ جس چیز سے خوش ہوں گے وہی چیز میں کروں گا، جس سے ناراض ہوں گے وہ چیز انہوں نے کہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے نبی کو اذیت دی، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اذیت دی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر ان پر لعنت کی ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے، کسی وقت بھی ان کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں اس کی اس طریقے سے اتباع، جس طریقے سے انہوں نے بتائے ہیں، نہ کرنا، یہ ان کو اذیت ہے۔ اور دوسرے پہلو پر میں آتا بعد میں، تو ظاہر ہے کہ اذیت دینا بھی مصطفیٰ کو، ان جس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہو، جس کی اجازت کے بغیر اگر اس کے پاس بیٹھے ہوں تو نکلنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، جس کے سامنے سرگوشیاں کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور یہ قرآن کی آیات ہیں، اس مصطفیٰ کے سامنے، یعنی اب اگر اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی کتاب کی آیات کے سامنے کوئی سرگوشی کر رہا ہے، تو وہ سرگوشی اسی طریقے سے، جس طریقے سے یعنی قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور وہ شخص سرگوشی کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی اگر عظمت ہے، اس کی شان کو اگر مانتا ہے کہ یہ آیات کہ جو اللہ کے رسول نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، یہ انہی کی زبانی پہنچی ہیں، ان آیات کے سامنے میرا سرگوشی کرنا درست نہیں ہے۔ ان آیات کو سن رہا ہوں، یہ حدیث بیان کی جا رہی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت دوسرے کام کے اندر مشغول ہونا یہ توہین ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہ توہین اس وقت کے لیے صرف نہیں تھی جس وقت محمد مصطفیٰ اس دنیا کے اندر موجود تھے ظاہری طور پر، بلکہ وہ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی ہم ان کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا ہر عمل ان تک پہنچتا ہے۔
یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں نے پھر عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا کسی طریقے سے بھی شک کرنا اور انکار کرنا اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے، کہ اللہ نہیں قادر کہ اپنے کسی عزیز بندے کو وہ طاقت دے دے، طاقتیں دے دے کہ جن طاقتوں کی اس کائنات کے اندر کسی کو بھی ضرورت ہے، ہو سکتی ہے۔ یقیناً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ ساری شان، وہ ساری عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی کی وجہ سے اگر ہم عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ سے ہمیں عشق اور پیار ہوگا۔ یقیناً عشق اور پیار کی علامت یہ ہے کہ جیسے انہوں نے نماز پڑھی ویسی نماز پڑھیں، اور اس کا ہمیں کون بتائے گا؟ وہ کہ جو ان کی جگہ پر، جن کو انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت قربہ ہی اجر رسالت ہے، کہ رسالت کا کوئی کام بھی ہے اس کا اجر جو ہے وہ محبت قربہ ہے، محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ ثابت ہے، کھچ پچ کرنا یا یہ لوگوں کا وہ ان کی شان کا انکار ہے کہ جو لوگ روایات لے آتے ہیں یا مختلف قسم کی جو ہے وہ کھچ پچ کرتے ہیں۔ ہم شیعہ یہ یقین رکھتے ہیں، مجھے اپنے عقیدہ کے بیان کرنے کا جو ہے میں اس پر مامور ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے شیعہ کو بتاؤں کہ ہمارے اندر یہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آل محمد کی محبت اجر رسالت کے طور پر ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے، اور ایسی واجب ہے کہ ہر شخص پر، ہر بندے پر واجب عینی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے اعمال پر جو شخص جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ مامور ہوتا ہے۔ ابو ذر پوچھتے ہیں، ابو ذر قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کی بات کر رہا، اعمال کی بات ذرا بعد میں کروں گا۔ محبت ہوگی تو اللہ توفیق دے گا کسی نہ کسی وقت، صحیح محبت اگر ہے تو۔ الرجل يحب القوم، ایک شخص کسی کو محبوب رکھتا ہے، کسی قوم کو، کچھ لوگوں کو ان کو محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان کے ساتھ۔ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ، جان بوجھ کے نہیں، اس کے اختیار میں ہو کہ اس کی عمل ان کے عمل کے مطابق وہ عمل نہ کرے، وہ بات نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، مشکل ہے اس کے لیے ان کے مطابق عمل کرنا۔ جن سے محبت کرتا ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ ان کے مطابق وہ عمل کرے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی نفسانی کمزوری ہوتی ہے، کبھی کوئی انسان کے اندر کوئی وش اور کوئی ول ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو اطاعت سے ہٹ گیا ہوں میں، کوئی اور کام کر بیٹھتا ہے، اس کے مد مقابل کوئی دوسری خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کی مرضی جن کو محبت کرتا ہے ان کی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا کی بات ہے۔ لا یستطیع، کبھی نہیں کر سکتا، ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ سوال ہے، سوالیہ کے طور پر، سوالیہ انداز سے ابو ذر نے پوچھا۔ قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر مع من احببت، تو ان کے ساتھ ہے جن کو تو محبوب سمجھتا ہے، ان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ اگر کہیں پر غفلت ہو جائے، کہیں پر کوتاہی ہو جائے
اسی لیے معصومین ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ان کے زمانے میں یہ مشکلات زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار شیعوں کے لیے، مومنین کو ارشاد فرمایا، متقی لوگوں کو، دیندار لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ گناہگار شیعوں کے لیے دعا مانگا کرو، یہ تمہاری سب سے بڑی عبادت ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یقیناً حضرت ابو ذر علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انت یا ابا ذر مع من احببت، قال اب ذرا کھل کے آتے ہیں، فإنی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب سمجھتا ہوں۔ یہ ابو ذر کی عظمت ہے، یہ ابو ذر کی دیانت ہے، یہ ابو ذر کا تقویٰ ہے کہ ابو ذر جیسا شخص پوچھ رہا ہے۔ اصل میں بات یہی تھی جو پوچھنا چاہتے تھے کہ میں اللہ رسول کی جو ہے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں ذرا وہ راستے پر نہیں جا رہا جہاں پر عام راستے پر لوگ جاتے ہیں۔ اگر محبت کی، اطاعت نہ کی تو اطاعت میں یہ اگر نہ کیا تو تم جو ہے وہ یزید کے ساتھ مشہور ہوگے، تم فلاں کے ساتھ مشہور ہوگے۔ نہیں، خدا را اس بحث کے اندر مت جائیے۔ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے ہر شخص اسی کے ساتھ مشہور ہوگا، اگرچہ سزا کے ساتھ ہو، سزا بھی اسے ملے، لیکن وہ پاک ہو کر پھر بھی انہی کے پاس جائے گا، کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گا۔ ابو ذر اس کی وضاحت کرا رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آل محمد کے ساتھ محبت کرنے والے جو ہے وہ اگر کسی وقت نقصان میں ہوں گے یا غفلت میں ہوں گے تو ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، لیکن ابو ذر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں۔ ابو ذر یہ عرض کرتے ہیں فإنی احب اللہ ورسولہ، یا اے رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں۔ قال فإنک مع من احببت، ارشاد فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کو محبوب سمجھتے ہو، جن کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ ابو ذر کا کہنے کا مقصد تھا کہ میں صحیح معنوں میں اطاعت نہیں کر سکتا، اگر نہیں کر سکتا وہ جو چاہتے ہیں رسول، اگر ابو ذر جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنی اطاعت نہیں کر سکتا اور اس کو رسول اکرم مہلت دے رہے ہیں کہ ابو ذر تم فإنک مع من احببت، پھر رسول اکرم نے یہی ارشاد فرمایا، قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ تو مشہور ہوگا۔ ابو ذر نے پھر یاد آ کے قال فعاد، ابو ذر سیم چیز پھر کہی کہ میں اللہ رسول کی محبت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن لا استطیع ان یعمل بعملہم، میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اور اللہ کے رسول کے مطابق عمل کر سکوں۔ تو آپ نے ارشاد پھر دوبارہ اور تیسری مرتبہ کہا، یعنی اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر کوئی غفلت بھی کر جائے تو پھر بھی وہ محشور اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کو وہ محبت کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجئے، اور اگر اطاعت کے اندر کہیں استطاعت کے اندر کمی آ جاتی ہے اور وہاں پر استطاعت نہیں رہتی ہے، کمی آ گئی، یا کسی وقت جو ہے وہ انسان اپنے بھوک اس کے اندر بھلیکے میں یا کسی غفلت کے اندر وہ اطاعت نہ کر سکا، تو رسول اکرم کا فرمان یہ ہے کہ تم جس کو محبوب رکھتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ کبھی یہ بات مت کیا کرو کہ اگر محبوب کسی اور کو رکھتا ہے، عمل اس کا کچھ دوسرے والا ہے، غلط ہے، تو اس عمل کی بنیاد کے
کی وہ بنیاد بنا کر کسی دوسرے کے ساتھ میشور نہیں ہوگا۔ محبت کے ساتھ کسی کا میشور ہونا یہ لکھا ہوا ہے، یہ طے ہے، یہ سرور کائنات نے مہر لگا دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عظمت اور ان کی شان کو سمجھ کر ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔